ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور جس نے ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو مسلمان بنا کر کے ایک بہت بڑا احسان ہمارے اوپر کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے تمام احسانات ہم پر کیے، بہت سارے عبادت کے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے ہیں، جس میں سے یہ رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت مہینہ جو بالکل ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اور یہ چند دنوں کا مہمان۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر کی، اس کے آنے پر انہیں دلی خوشی ہوئی، اس کے لیے تیاری کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع انہیں ملا۔ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جن پر بارش تو ہوئی لیکن وہ بالکل چٹیل میدان کی طریقے سے یا پہاڑی علاقے کی طریقے سے رہے کہ بارش ہوئی لیکن وہ اپنے اندر پانی کو جذب نہیں کر سکے، پانی کو اپنے اندر کھینچ نہ سکے۔ یعنی رمضان کا یہ مہینہ آیا اور اس سے ذرہ برابر بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انہوں نے کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی نہ مانگی، کیونکہ یہ شب قدر جسے ہم نے رات میں ابھی لیلۃ القدر کے نام سے جو راتیں مشہور ہیں، ہم اس میں ایک بڑی خاص دعا جو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، اس سے دعا کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، آج اسی کو لے کر کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ معافی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی انسان مانگے تو اس کا فائدہ ہے کیا؟ اور کس حد تک اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے؟ بندہ کتنا گنہگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام آدمی کے ذہن میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک انسان بڑا گنہگار ہوتا ہے
تو وہ آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اتنے سارے گناہ کر لیے تو میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو شاید اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول ہی نہ کرے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر آدمی گنہگار ہے، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب گناہ کرتے ہیں. وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان تمام گنہگاروں میں، تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین گنہگار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کی نشانی بتائی ہے التوابون، جو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہیں. گناہ سب کرتے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں سب گناہ کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی بالکل واضح حدیث ہے کہ آپ انسان ہیں تو گناہ تو کرنا لازم ہے. وہ فرشتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی کوئی اور مخلوق ہے جو گناہ نہیں کرتے، لیکن انسان ہے، انسانی تقاضا ہے کہ آپ گناہ کریں گے. اب گنہگاروں کی تو قسمیں اس اعتبار سے بنتی ہیں اس حدیث کی روشنی میں، ایک اچھا گنہگار اور ایک برا گنہگار. ہمیں اچھا گنہگار بننا ہے کہ برا گنہگار بننا ہے، یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو خود سے کرنا ہے. آپ قرآن مجید کی آیتیں اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، تم اپنے رب کی جانب، تم اللہ کی جانب سچی توبہ کرو. توبہ ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، آئے ہاتھ اٹھائے 2 منٹ کچھ مانگا چلے گئے، توبہ کیا، کوئی غلطی کیے اس کی معافی مانگے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کس گناہ سے معافی مانگی ہے. تو ہماری زندگی میں کون سا توبہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں بڑے واضح فرما دیا توبۃ نصوحا، سچی اور خالص توبہ تمہیں کرنی ہے. وہ توبہ کی ایک بار کر لو تو اس گناہ کا احساس آپ کو ہونا چاہیے کہ میں اس غلطی سے گناہ مانگ چکا ہوں، اب اس کام کو چھوڑنے کا آپ کا ارادہ ہونا چاہیے. اور علماء نے بڑی بہترین بات لکھی ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو کیسے معلوم ہو؟ ایک پیمانہ ناپنے کا. ویسے تو گارنٹی اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے اس کی، ہم گارنٹی نہیں لے سکتے کہ کس کی توبہ قبول ہوئی کس کی نہیں، لیکن ایک اندازہ علماء نے بتایا ہے کہ آپ نے کوئی کبھی گناہ کر لیا تھا، ابھی آپ کو زندگی میں جب کبھی بھی وہ گناہ یاد آ جائے تو اس گناہ کو یاد کرنے کے بعد آپ کے خیالات کیا آتے ہیں اس گناہ کو لے کر کے؟ یعنی کیا آپ اس گناہ کو سوچ کر کے لذت محسوس کر رہے ہو؟ جو مزہ آپ کو وہ گناہ کرنے میں آیا تھا آپ اس کو فیل کر رہے ہو کیا؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے اس گناہ کو یاد کر کے، اس غلطی کو یاد کر کے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی توبہ سچی نہیں تھی. اگر آپ کی توبہ سچی ہوتی تو وہ گناہ جب بھی یاد ہوتا آپ بے قرار ہو جاتے، اللہ وہ گناہ کیا تھا معاف کر دینا. پھر کبھی ذہن میں خیال آئے اللہ تعالیٰ وہ غلطی میں نے کی تھی، مجھے افسوس ہے اس بات کا. اگر یہ خیال کسی گناہ کو لے کر کے آپ کے ذہن میں ہے تو یہ ہے توبۃ نصوحا، یہ سچی اور خالص توبہ ہے. اگر آپ توبہ کریں تو فائدہ کیا ملے گا؟ عسى اللہ ان یتوب علیکم، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ اللہ کا فضل و کرم دیکھو، ہم بندے گنہگار گناہ کریں، صرف اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے اور الٹے اوپر سے جنت بھی دے دے. صاحب یہ بڑی کمال کی بات ہے نا. مطلب ہم گناہ کیے اپنی لذت کے لیے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے انجوائے کے لیے، توبہ کیا، اللہ نے غلطی معاف بھی کی اور بدلے میں جنت بھی دے رہا ہے. یہ ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے. آپ دوسری آیت کریمہ اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے توبہ کیا کرو. کیوں توبہ کیا کرو؟ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو، غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد بغیر معافی مانگے کامیابی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا ہے. کامیابی کا راستہ شروع ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد، انسان جب توبہ کر لیتا ہے. یہ ساری آیتیں ہمیں ابھار رہی ہیں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی جانب. لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے، ہم توبہ کس چیز سے کریں گے؟ آپ توبہ گناہ سے کریں گے، آپ جو غلط کام کر رہے ہیں اسے توبہ کریں گے. اب ایک سوال بڑا ہوتا ہے کہ پھر گناہ ہے کیا صاحب؟ ہم کیسے پہچانیں گے ہم نے یہ کام کیا، یہ گناہ کا ہے، یہ کون سا کام ہے؟ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر بڑے واضح الفاظ میں وضاحت کر دی ہے. وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. سوال بڑا بہترین ہے، سنیے گا. اللہ کے نبی نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے نیکی بتائی اور گناہ بتا دیا. آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے. یعنی بہت بڑی نیکی ہماری شریعت نے قرار دیا اچھے اخلاق کو. آپ کسی سے بہت اچھے سے پیش آئیں، آپ کے معاملات لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہونے چاہیے، آپ کا کیریکٹر لوگوں کے سامنے بڑا اچھا ہونا چاہیے. آج ہم مسلمان اس میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ کوئی سیاح تھے، باہری ملکوں کا دورہ کرنے والے. ایک مرتبہ ان سے سوال کیا گیا آپ نے کئی دیشوں کا دورہ کیا ہے، آپ نے بڑی تفریح کر لی ہے، ذرا آپ بتائیں کہ آپ نے جانے کے بعد باہر ملکوں میں کیا دیکھا ہے. انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا، وہ کمنٹ ذرا ہم مسلمانوں کے لیے ایک تماچا ہے. انہوں نے کہا کہ میں بہت ساری جگہوں پہ گیا، میں نے مسلمان کنٹری کا جب دورہ کیا، اکثر مسلمان شہر، اکثر مسلمان علاقے، میں نے وہاں پہ مسلمان تو پائے لیکن اسلام نہیں پایا. مسلمان پائے لیکن ہم نے اسلام وہاں پہ نہیں پایا. یعنی وہ مسلمان تھے لیکن اسلام کے مطابق ان کا مزاج نہیں تھا، اسلام کے مطابق ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں تھا. غلطی ہو جائے معافی مانگ لینا، کوئی بات ہو جائے اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ چیز میں نے وہاں پہ نہیں پائی. اور اس نے یہ بتایا کہ میں نے بہت سے غیر مسلم کنٹری کا دورہ کیا جہاں پہ مسلمان نہیں، ایسی جگہوں پہ گیا، میں نے وہاں مسلمان تو نہیں پائے لیکن اسلام کی بہت سی چیزیں وہاں پہ پائی. کیا مطلب؟ غلطی ہو جائے سوری پلیز معاف کریں، چھوٹی سی غلطی پہ انسان بڑے سے بڑا آدمی ایک چھوٹے آدمی سے وہاں معافی مانگتے دکھ رہا ہے. لیکن آج ہم انسان، ہم ایک دوسروں کو کتنی تکلیفیں پہنچا کر کے ہم مسلمان کبھی ایک آدمی سے معافی نہیں مانگتے. انسان کو کیا لگتا ہے توبہ کا مطلب؟ انسان نے شاید یہ سمجھ لیا ہو کہ ہم مارے بندے کو، تکلیف پہنچائے بندے کو، ستا رہے ہیں بندے کو، مال کھا لیا انسان کا اور صرف معافی آ کے مصلے پہ بیٹھ کے مانگ لیا رب سے. کیا یہ توبہ آپ کی کبھی قبول ہو سکتی ہے؟ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہ کو نہیں معاف کر سکتا ہے. اگر جس آدمی کا معاملہ ہے، آپ نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی، اللہ سے معافی مانگیے. آپ نے بندے کا کوئی معاملہ کیا ہے، بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، سب سے پہلے آپ کو بندے سے معافی مانگی ہے، اس کے بعد آپ پھر اپنے سامنے آئیے معافی مانگنے کے لیے میرے بھائی. تو بہت بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کے معاملات ہمارے اوپر. ہم ذرا غور کر لیں اپنی زندگی کے اندر کہ کس بندے کے معاملات ہمارے اوپر کس طریقے سے. اللہ رب العالمین کس حد تک اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے، اس پر چند باتیں ذرا کر لیتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہوا تھا. 99 لوگوں کا قاتل. اسے احساس ہوتا ہے اپنے گناہوں کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اب معافی مانگ لینا چاہیے. لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عالم بتائیے کہ جس کے پاس میں جا کر کے سوال کر سکوں اور میں پوچھ سکوں کہ کیا میرے گناہ کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ فتویٰ مجھے پوچھنا ہے. ایک یہودی عالم کی جانب اس کی رہنمائی کی گئی. گیا سوال کرتا ہے کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہوا ہے، میں آپ کے پاس سوال یہ کرنے آیا ہوں کہ کیا اگر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ میری معافی کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس نے کہا نہیں بھائی، اتنے گنہگار آدمی، 99 لوگوں کا مرڈر کرنے والے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا. اس نے کہا صحیح. اس نے کہا بالکل نہیں کرے گا. اس نے کہا ویسے بھی اگر قبول نہیں ہونی ہے میری توبہ، مجھے اگر جہنم میں جانا ہی ہے تو میں تجھے بھی قتل کر ہی دیتا ہوں، جیسے 99 ویسے 100. اس کا بھی قتل کر دیا اس نے. لیکن اسے پھر ٹینشن ہوتا ہے. اس آدمی کے ذہن میں وہ بات کھٹک رہی تھی. کسی اور عالم کے بارے میں پتہ لگاتا ہے. ایک بڑے عالم کی جانب رہنمائی کی گئی جو سچا دین کا جانکار انسان تھا، اور اس کے پاس جا کر کے اپنے معاملے رکھتا ہے کہ میں 100 لوگوں کا قتل کر چکا ہوں. اگر میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اگر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں. اس عالم دین نے جواب دے دیا تمہاری توبہ کے درمیان اور اللہ رب العالمین کی معافی کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ اگر تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے. لیکن اس عالم دین نے اس آدمی کو ایک مشورہ دے دیا، تم جس علاقے میں رہا کرتے ہو، تم جس بستی میں رہا کرتے ہو، وہاں بہت ہی زیادہ گنہگار لوگ رہا کرتے ہیں. وہاں کے لوگ اچھے نہیں، اللہ کی عبادتیں نہیں کرنے والے بندے ہیں. ایسا کرو تم اپنی بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں جا کر کے رہنے لگو. وہاں پہ اللہ کے بڑے ہی نیک بندے رہا کرتے ہیں. جب نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے، ان کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو گے، توبہ بھی کرو گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. یہاں ان کی اس بات سے ایک بہت بڑا معاملہ یہ پتہ چلتا ہے
انسان کس جگہ پہ رہتا ہے بہت زیادہ اثر انسان کی زندگی پہ اس کا فرق پڑتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ممبئی کے اندر ممبرا ایک جگہ ہے، بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں مسلمانوں کی پوری آبادی ہے۔ وہاں ایک صاحب رہتے تھے، وہ علاقہ وہ چھوڑ کر کے ایک دوسرے علاقے میں چلے گئے جو نان مسلم ایریا تھا۔ وہاں دمبی ولی ایک جگہ مشہور ہے ممبئی میں، وہاں چلے گئے اور جس علاقے میں گئے وہاں پہ غیر مسلموں کی بڑی زیادہ تعداد تھی۔ وہاں پہ سارے رسم و رواج، سارے تیوہار غیر مسلموں کے۔ اب غلط معاشرے کا اثر انسان پہ کیسے پڑتا ہے، ان کے بچوں پہ کیسے پڑتا ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیے۔ وہ لوگ جب مورتیاں نکال رہے ہیں، وہ لوگ اپنی اپنی مورتیاں اپنے گھر پہ لا کر کے بٹھا رہے ہیں، ان کے جو تیوہار ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے تو کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو جانتے ہیں اس مسلمان کے لڑکے نے اپنے ابو سے آ کر کے سوال کیا، جو ممبرا چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا تھا غیر مسلم علاقے میں رہنے کے لیے، وہ آ کر کے اپنے ابا سے سوال کرتا ہے کہ سب کی والی مورتی آ گئی، ہماری والی کب آئے گی؟ سوال کیا کر رہا ہے؟ سب لوگ تو لا لیے، ہماری والی کب آئے گی؟ بچوں کا ذہن کیسا اپیل کرتا ہے گندے سماج کو لے کر کے، یہ بات ذرا آپ سمجھیں۔ تو اس عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ اس بری بستی کو چھوڑ کر نئی بستی کی جانب چلے جائیں، وہ جو اچھی بستی ہے وہاں اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، وہاں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ آدمی توبہ کرنے کے ارادے سے اپنی بری بستی کو چھوڑ کر کے نیک بستی کی جانب چلا جاتا ہے، لیکن ابھی راستے میں جا ہی رہا تھا، آدھی دوری وہ طے کیا تھا، اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس آدمی کی روح کو لے کر جانے کے لیے جنت کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے، رحمت والے فرشتے آ گئے، یہ آدمی تو جنتی ہے، یہ آدمی اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس کی روح کو لے کر جانے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے۔ عذاب والے فرشتے کہہ رہے تھے یہ آدمی تو اتنا زیادہ گنہگار آدمی ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، یہ آدمی تو جہنم میں جائے گا۔ دونوں بحث کر رہے ہیں، عذاب کا فرشتہ ادھر اور رحمت کا فرشتہ ادھر بحث کیے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں ان کے درمیان انصاف کرنے کے لیے بھیج دیا، اور یہ کہہ دیا جا کر کے بول دو قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کی دوری کو ناپ لیا جائے، وہ نیک بستی اور بری بستی دونوں زمینوں کی دوری کو ناپ لیا جائے۔ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، جس بستی کے وہ زیادہ قریب نکل جائے اسی اعتبار سے فیصلہ کر دیا جائے، اگر نیک بستی کے قریب ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر وہ بری بستی کے قریب ہے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ احسان کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین جب کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے تو رب کو معاف کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا بہانہ بھی کافی ہے۔ دونوں زمینوں کی دوری کو ناپی جاتی ہے، جب ناپ لیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے نیک بستی اور زیادہ قریب آ گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے تو زمین تھوڑا سا قریب آ جا، اور بری بستی کو اور اللہ کرتا ہے کہ اس بندے سے تھوڑا سا دور چلے جا۔ جب ناپا گیا تو نیک بستی کے زیادہ قریب ہے، اس آدمی کو جنت مل گئی۔ یہ آدمی ابھی توبہ کرنے جا رہا تھا، دل میں سچا ارادہ کر چکا تھا، اس کا یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں کچھ عورتیں گرفتار کر کے لائی گئیں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے، اے میرے صحابہ یہ عورت کو دیکھو، جس بچے کو پاتی اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی پکڑ کے، اس کا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کہیں جنگ کے اندر کھو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا۔ ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے کتنی زیادہ ہوتی ہے، یہ بات ہر مائیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ وہ جس بچے کو بھی چھوٹے سے پاتی اس کو اٹھا کر کے دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ جب اللہ کے نبی نے اس عورت کی محبت اپنے بیٹے کے بارے میں دیکھا، اللہ کے نبی کو سمجھانے کا بہترین موقع مل گیا۔ آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، کیا تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو، اپنے بچے کی محبت میں پاگل ہو چکی ہے، جس بچے کو بھی پاتی ہے اس بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اسے دودھ پلانے لگتی ہے۔ اب میں تم سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم یہ گمان کر سکتے ہو کہ اگر اس عورت کا بچہ اسے واپس مل جائے تو اسے اپنے ہاتھ سے لے کر کے اس بچے کو آگ کے اندر ڈال دے؟ کیا تم یہ سوچ بھی سکتے ہو یا نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، یہ ماں اپنے بچے کے لیے اس قدر پاگل ہے، اس سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، اللہ کی قسم ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ عورت اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے اس آگ میں لے جا کر ڈالے۔ صحابہ نے جب جواب دے ڈالا، اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، فَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ عَلَىٰ هَٰذِهِ مِنْ وَلَدِهَا، اے میرے پیارے ساتھیوں، یہ عورت اپنے بچے سے جتنی زیادہ محبت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت تو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔
یہ اللہ کی محبت ہے، ذرا کبھی پہچانیں تو پھر بات بنے. کبھی اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی شفقت کو ہم پہچانیں تو ہمارے سامنے بھی بات واضح ہے. میرے پیارے ساتھی، اللہ کس طریقے سے انسان کو معاف کرتا ہے یہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث واضح کرتی ہے. ایک بہت ہی زیادہ گنہگار انسان ہے، زندگی بھر صرف گناہ کے کام کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام. اس آدمی کو یہ یقین تھا اگر میں اس حال میں مرتا ہوں تو میں سیدھا جہنم کے اندر جاؤں گا. اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور انہیں ایک نصیحت کرتا ہے کہ میرے بیٹوں، جب میں مر جاؤں گا نا میری لاش کو جلا دینا، مجھے قبر کے اندر دفن نہیں کرنا، اور میری راہ کو آدھا تم ہواؤں میں اور آدھا سمندر میں ڈال دینا، بکھیر دینا، اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہو گیا، اگر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو ایسی سزا مجھے دے گا کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا، کیونکہ میں اتنے زیادہ گناہ کر چکا ہوں. اللہ اکبر. اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے نصیحت کے مطابق ایسا ہی کر دیا. اس کو جلانے کے بعد اس کی راہ کو ہواؤں میں اور سمندر میں بکھیر دیا. اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال کرتا ہے لما فعلت ھذا، اے میرے بندے یہ بتا تو نے یہ کام کیوں کیا، کیوں اپنے بیٹوں کو آرڈر کیا تیری لاش کو جلا ڈالے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو نے یہ کام کیوں کیا تھا. اس آدمی کا جواب سنو، صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے میرے پروردگار اگر میں نے یہ کام کیا ہے، اگر میں نے آپ کو جلوا لیا ہے، اگر میں نے اپنے بیٹوں کو اس بات کا آرڈر کر دیا تھا، اس میں کوئی دوسرا معاملہ نہیں تھا، من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے میرے رب میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا اگر تو مجھے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہو گیا تو مجھے بہت ہی زیادہ سخت قسم کا عذاب دے گا. اللہ رب العالمین اس آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے اے میرے فرشتوں، مجھ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے بندے کو تم جنت میں داخل کرو. یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. جو بندہ اللہ رب العالمین سے اس قدر ڈر جائے وہ آدمی پھر جنت میں جانے کا حقدار ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بھی تو کر سکتے ہیں، ہم فرشتے نہیں انسان ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، بہت سارے صحابہ سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی تھی، لیکن اللہ کی قسم صحابہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں ایک بہت ہی بڑا فرق نظر آتا ہے. اگر صحابہ سے کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی فوراً اس کی معافی آ کر کے مانگ لیا کرتے تھے، لیکن آج ہم مسلمان زندگی بھر گناہ کرتے ہیں لیکن آج تک کبھی سچی توبہ کرنے کی ہمیں مہلت نہ ملی. آج شیطان ہمیں اس قدر ورغلا چکا ہے، اگر تو زیادہ گنہگار ہے، زیادہ گناہ کر چکا تو اللہ تیری غلطی کو معاف نہیں کرے گا. کون کہتا ہے کہ نیک لوگ گناہ نہیں کرتے؟ یہ بڑی غلط فہمی انسان کی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ اور صحابیات سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں. اللہ اکبر. ایک غامدیہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دیجئے. میں آپ کو صحابیہ کی بات بتا رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ تو تمام صحابہ اور تمام صحابیات سے راضی ہو چکا ہے، ان کے لیے جنت کے اللہ رب العالمین نے گارنٹی دے کر کے رکھی ہے. کون سا گناہ تم نے کر لیا ہے؟ جواب دیتے اللہ کے نبی مجھ سے تو زنا کا کام ہو گیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر کے زنا کا کام کر لیا ہے. مائز بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں اور یہ بھی صحابیاں ہیں، دونوں نے زنا کا کام کر لیا تھا. حضرت مائز نے پہلے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو سزا دلوا لی ہے، اپنے آپ کو رجم کروا چکے ہیں. اس عورت کو بھی سکون نہیں مل رہا ہے، جوش میں آ کر کے گناہ تو کر لیا لیکن گناہ کرنے کے بعد دل اس کا مطمئن نہیں ہے. میرے پیارے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتی ہے اور اس زنا کی وجہ سے پیٹ میں حمل بھی ٹھہرا ہے، حاملہ ہو چکی ہے، اسی حال میں نبی کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے وہ میرا نبی بچوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ پیٹ میں حرام کا تھا، وہ اسی آدمی کا جو زنا کی وجہ سے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا تمہارے پیٹ میں تو بھی بچہ پل رہا ہے، اے میری بہن میں تمہیں سزا دے دوں گا لیکن ابھی نہیں، پہلے اس بچے کو جا کر کے تم جنم دے دینا. تمہارے پاس ابھی یہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اس حال میں اگر تمہیں میں سزائے موت دے دیتا ہوں یہ بے قصور بچہ تمہارے پیٹ میں مارا جائے گا. وہ عورت چلی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں بھیجا تھا، آپ نے اس کے ساتھ کوئی پہرہ دار نہیں بھیجا تھا کہ اس عورت کو لے کر کے چلے آنا. جب یہ
اپنے بچے کو پیدا کر دے، جنم دے دے تو تم میرے پاس لے آنا، کیونکہ اللہ کے نبی کو یقین تھا اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈر جائے تو اس کا پھر وہ معاملہ اسے سکون سے نہیں رہنے دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اپنے بچے کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے چلی آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے جیسا مجھ سے کہا تھا اب میں نے بچے کو جنم دے دیا ہے، اللہ کے نبی میرا دل بے قرار ہو رہا ہے، آپ مجھے جلدی سے سزا دے دیجئے، اگر اس حال میں کہیں میرا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کو لے کر کے میں رب کے دربار میں چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی نے معصوم سے بچے کو دیکھا، آپ اپنے معصوم بچوں کے لیے کتنے زیادہ رحم دل ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بہن ہاں تو بات صحیح کہہ رہی ہے، یہ معصوم سا بچہ لیکن تیرا ہے، اگر آج میں تجھے سزا دے دیتا ہوں تو اس کو دودھ کون پلائے گا؟ ابھی اس کی خوراک تیری پستان میں تیرے سینے میں موجود ہے، جاؤ اس بچے کو دودھ پلانے کے بعد میرے پاس آنا، جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تو میرے پاس چلی آنا، پھر میں آگے فیصلہ دیکھوں گا۔ وہ عورت چند مہینے جاتی ہے، جب وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے اور کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس عورت نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تھما دیا تھا اور اللہ کے نبی کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی، اللہ کے نبی یہ بچہ تو دودھ چھوڑ چکا ہے، اب یہ بچہ تو کھانے پینے کے قابل ہو چکا ہے، آپ مجھے رجم کر دیجئے۔ 3 مرتبہ وہ اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو پتھروں سے مار کر کے رجم کرنے کے لیے حاضر ہو رہی ہے۔ وہ کون سا ایمان تھا، کون سا ایمان تھا؟ گناہ کرنے کے بعد کبھی اس کی لذت کو محسوس نہیں کیا کرتی تھی، گناہ کر لینے کے بعد کبھی اس کو فیل نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ وہ یاد آ جائے تو بے قرار ہو جایا کرتی تھی۔ اب اللہ کے نبی کے پاس آ جاتی ہیں، اس کے آگے اللہ کے نبی کے پاس ان کو معاف کرنے کا کوئی بہانہ نہیں بچتا ہے۔ اب آپ اس واقعے سے ایک بات یہ غور کریں، ہماری شریعت میں بچوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں حرام بچہ بھی پل رہا ہو تو اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور آج ہم کتنے زیادہ درندے ہو چکے ہیں، پیٹ میں اگر معلوم چل جائے کہ بیٹی ہے یا کسی کی زیادہ اولاد ہو چکی ہے، دوائیں کھا کر کے بچے کو مار دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں تو زنا سے پیدا ہونے والا بچہ تھا، اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، آپ نے ایک صحابی رسول کے حوالے اس بچے کو کر دیا، تم اس کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں رجم کا فیصلہ سنا دیا، اس عورت کے لیے گڑھا کھودا جائے، اور بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اس عورت کو سینے کے برابر اس میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تمام صحابہ نے اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیا، مار رہے ہیں۔ حضرت خالد ایک بہت بھاری پتھر لے کر کے اس عورت کے پاس آتے ہیں اور بڑی زور سے اس کے سر پہ مارتے ہیں۔ جب یہ سر پہ اس کے پتھر کا لگنا تھا، اس عورت کے سر سے خون کے کچھ چھینٹے نکل کر کے ان کے دامن، ان کے کپڑے پہ آ کے لگے۔ حضرت مائز کو کیا لگ رہا تھا، یہ تو بڑی گنہگار عورت تھی اور اس کے خون میرے کپڑے پہ آ کے لگ گئے، یہ زانیہ عورت تھی۔ اور ان کی زبان سے اس عورت کے بارے میں چند ایسے الفاظ نکل گئے جسے نبی نے اپنے کان سے سن لیا، کچھ نازیبا الفاظ انہوں نے اس عورت کے بارے میں اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی فوراً حضرت خالد کو ڈانٹ رہے ہیں، مہلن یا خالد، اے خالد خبردار اپنی زبان پہ لگام دو، تم نہیں جانتے ہو اس عورت نے اپنی زبان سے ایسی توبہ کر لی ہے، اپنے آپ کو یہ اس معاملے میں پیش کر کے اس نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو چکا ہے، تم اس عورت کو برا نہیں کہہ سکتے ہو۔ اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے اور توبہ اگر سچے دل سے کر لے تو پھر آپ اس کو گنہگار نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کرنے والے لوگ موجود تھے۔ صاحب آج ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اللہ رب العالمین کس طریقے سے اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ ایک ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اے میرے بندے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے، اے میرے بندے اگر تو سارے کے سارے گناہ کر کے میرے پاس آئے، اگر تو پوری زندگی گناہ کے کام کرتا ہے، اگر تو اپنی توحید کو بچا کر کے رکھتا ہے، تو میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا ہے، میرے ساتھ تو کسی کو ساجی نہیں بناتا ہے، میری عبادت میں کسی کو اگر برابر کا نہ ٹھہرائے، اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث کے آگے کے الفاظ سنیں، اے میرے بندے اگر تو نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ گناہ کے کام کر لیے ہوں، تیرے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان کے برابر پہنچ جائیں، تو نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ گناہ کر لیے ہوں، زمین سے لے کر کے آسمان تک تیرے گناہ ہی گناہ ہو جائیں، اور اگر تو میرے پاس سچی توبہ کر کے میرے پاس آ جائے تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔
اور یہ جتنی لمبی چوڑی زمین ہے، اگر تو نے گناہ کر کر کے ساری کی ساری زمین کو بھر لیا ہے، تو اتنا بڑا گنہگار ہو جائے، اور اگر تم مجھ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی معافی مانگ لیتا ہے، شرک میرے ساتھ نہ کرے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت دینے پہ قادر ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی معافی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف نہیں کرتا؟ میرے بھائی آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیر اختیار کر رہا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے ہفتے میں جمعہ کا دن ہمارے اور آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا، تم سارے ہفتے ہماری عبادت کرتے ہو، لیکن یہ جمعہ کے دن میں اور زیادہ عبادت کر لو، پورے 12 مہینے عبادت کرتے ہو، ان ایام میں ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے یہ برکت والا دے دیا، اس میں اور زیادہ ہم سے تم معافیہ مانگ لو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان 30 دنوں کے اندر اللہ نے 5 راتیں ایسی بنا دی، ایک رات اس میں ایسی ہے اگر آپ اس رات میں کوئی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس آدمی کی تمام چیزوں کو معاف کر دے گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے کے تیار ہے۔ یہ وہی اللہ کی بات میں کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ کیا کر رہا ہے جانتے ہو؟ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا۔ اللہ تجھے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے کچھ چاہیے کیا؟ نہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ کسی بندے نے اگر دن کے اجالے میں کوئی گناہ کر لیا ہے وہ رات میں آ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن میں بھی اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کیا مقصد ہے؟ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ کسی بندے نے اگر رات کی تاریکی میں اگر اندھیرا سمجھ کر کے تنہائی سمجھ کر کے کوئی گناہ کر لیا ہے وہ دن میں معافی مانگ لے، دن میں مرضی ہو معاف مانگ لے، اگر رات میں چاہتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تو 24 گھنٹہ تجھے معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ حدیث بتاتی ہے حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج پچھم سے نہ نکل جائے، جب تک قیامت تک قائم ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے آیا ہے اور معاف کرتا ہے اور معاف کرتا رہے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی توبہ سچی ہونی چاہیے، ہماری اور آپ کی استغفار میں خلوص ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے، اس کو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والحوام والبہائم، بے شک اللہ رب العالمین کے پاس ٹوٹل 100 رحمتیں تھیں۔ 100 رحمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے صرف ایک رحمت کو اس دنیا میں نازل کیا ہے، اسی ایک رحمت کو انسان کے درمیان بھی اس نے بانٹ دیا ہے، جنات کے درمیان بھی بانٹا ہے، چوپایوں کے درمیان بھی بانٹا ہے، اور درندے جانوروں کے درمیان بھی بانٹا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے کہ وَبِهَا تَعْتَفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اگر ایک درندے کو تم دیکھتے ہو، شیر جو چیر پھاڑ کر کے کھانے والا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ بڑا خطرناک ہے، وہ درندہ جانور بھی اپنے بچے پہ رحم کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اسی ایک رحمت میں سے تھوڑا سا اس کو بھی ملا ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک رحمت نازل کیا، تب صاحب یہ حال ہے۔ اسی ایک رحمت میں سے ایک ماں کو بھی تو تھوڑا سا حصہ ملا ہوگا نا، اور وہ اس رحمت کو پا کر کے اپنے بچے پہ کتنا قربان رہتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، اس کا تو اندازہ بھی نہیں آپ لگا سکتے۔ کوئی بیان کر سکتا ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اسے آپ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ جبکہ حال کیا ہے، کتنی رحمت ملی ہے، 100 میں سے ایک نازل کیا اور اکیلی ایک نہیں مل گئی، انسان، جنات، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، حیوان، تمام کے درمیان بانٹا گیا۔ تب یہ محبت کا آپس میں یہ حال ہے صاحب کہ بیٹا اپنے بھائی سے، ماں اپنے باپ سے، اور تمام کے تمام ایک دوسرے سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جس کی مثال پیش کرنا دنیا میں جو ہے ہم اس کی وہ اگر بیان کرنا چاہے کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے تو الفاظ اس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے 99 رحمتوں کو اپنے پاس کیوں روک کے رکھا ہے؟ جانتے ہو اللہ کے نبی نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا، یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین نے 99 رحمتوں کو اپنے پاس روک کر کے رکھا ہے۔ اے اللہ تو 99 رحمتوں کا کیا کرے گا؟ اگر تو وہ ساری رحمتیں دنیا میں نازل کر دیا ہوتا اور تمام لوگوں کے درمیان اگر تو بانٹ دیا ہوتا، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، کوئی انسان کسی انسان کو نہیں مارتا، سب کے درمیان آپس میں محبت ہو جاتی۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو روکا ہے۔ قیامت کے دن جب ہم گنہگار بندے اللہ کے سامنے جائیں گے، بہت بڑے بڑے گنہگار بندے اللہ کے سامنے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین 99 رحمتوں کی وجہ سے 99 رحمتوں کو لے کر کے اپنے بندوں کو معاف کرے گا، ایک ایک بندے کو معاف کرتا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کرتا جائے گا۔ یہ ہمارے رب کی کتنی بڑی مصلحت ہے، 99 رحمتوں کو اپنے پاس روک کر کے رکھا ہے۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ مجھے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے مشہور تابعی ہیں نا، قرآن مجید ایک بار وہ پڑھ رہے تھے اور ان کا جو تدبر تھا قرآن کے بارے میں وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور استغفار کے بارے میں مجھے اب وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے۔ اس آیت کو ذرا دیکھتے ہیں اور اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اے میرے بندو ہم نے تمہارے جانب ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے، یعنی یہ قرآن تمہارے درمیان نازل کر دیا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں اللہ بیان فرما رہا ہے اس قرآن میں تمہارا بھی ذکر موجود ہے، تمہارے بارے میں بتایا گیا کہ تم کون ہو۔ کیا ہم نے کبھی قرآن میں اپنے آپ کو تلاشا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا ذکر کہاں پہ کیا ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذکر قرآن میں کر دیا ہے؟ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، کہنے لگے اللہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے آج تک اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، میں قرآن کو سمجھنے والا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج تک مجھے کہیں قرآن میں اپنا تذکرہ نہیں ملا۔ سوچتے ہیں لاؤ اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں، قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرتے کرتے قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے آتی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ رات میں بہت تھوڑا سویا کرتے ہیں، وہ رات کی زیادہ تر وقت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ میں اتنا نیک آدمی نہیں، میں ان لوگوں میں شامل نہیں۔ دوسری آیت پڑھتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے ہیں ان کے جسم رات میں بستروں سے الگ رہا کرتے ہیں، یعنی وہ رات میں بستر سے اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، قیام کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ میں اتنا نیک آدمی بھی نہیں، اور تلاش کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ کبھی قرآن میں ہم بھی اپنے آپ کو تلاش کریں، قرآن کی کس آیت کی روشنی میں ہم پھر بیٹھ رہے ہیں۔ ایک آیت آتی ہے اذا قیل لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، یستکبرون تو وہ تکبر کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا پھر انکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تو تیرا انکار نہیں کرتا، میں تو اس پر ایمان لانے والا ہوں، میرا ذکر اس میں بھی نہیں ہے۔ اور پڑھتے پڑھتے سورہ انفال کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ ان کے سامنے آتی ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے بہت سارے دوسرے ایسے بھی بندے ہوا کرتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، گناہ کو اپنے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں میں نے گناہ کر لیا ہے۔ وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، بہت سارے نیکی والے اور بہت سارے گناہ کے کام بھی دونوں ملا کر کے کیا کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، قرآن کی تلاوت بھی، صدقہ خیرات بھی، لیکن گناہ بھی ان سے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ایسے بندے اللہ کے سامنے اپنے گناہ کو تسلیم بھی کر لیا کرتے ہیں، معافی بھی مانگ لیا کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ رب العالمین ایسے ہی بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ ان کے سامنے آتی ہے، میرے بہت سارے بندے ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن گناہ کو اپنے ایکسیپٹ کرتے ہیں، معافی مانگا کرتے ہیں، بولنے لگے اللہ رب العالمین میں نے قرآن میں اپنے آپ کو پا لیا ہے، میں اسی آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو پھر پا رہا ہوں، قرآن کی یہ آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو کھڑا پا رہا ہوں۔ ہم نے کبھی غور کیا قرآن کے بارے میں کہ قرآن کی کون سی آیت ہم پہ فٹ بیٹھ رہی ہے؟ قرآن میں ہمارا ذکر کہاں ہے؟ ہر آدمی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو قرآن مجید میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی مغفرت، اس کی بخشش اور بندوں کے توبے اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہم تمام گنہگاروں کو معاف کر دے۔ ہمیں یہ بات کا اعتراف ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اور گنہگار ہیں تو گنہگاروں کو معاف بھی کرنے والا ہے، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں، لہٰذا ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون